الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان كل نفس لما عليها حافظ وقال تبارك وتعالى وإن ربي على كل شيء حفيظ صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ کی 21ویں نشست ہے اور آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالی کی ایک خاص صفت پر گفتگو کریں گے جو حافظ اور حفیظ کے صیغے میں قرآن مجید میں وارد ہوئی، کیونکہ اسماء حسنہ پر گفتگو عبادت بھی ہے، معرفت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ وہ نام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ناموں کا تذکرہ بار بار کیا، مختلف موقعوں سے بے شمار آیتوں کے اختتام پر ان ناموں کا، ان صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لے، پہچان ہو جائے کہ کون ہے ہمارا رب، ہمارا پالنہار کیسا ہے، ہمارا مالک کیسا ہے، یہ ہم کو اندازہ ہو جائے اور پھر عبادتوں میں لطف آئے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کریں گے تو ہماری عبادتوں میں ایک شوق اور ایک ولولہ پیدا ہو جائے گا. جب آپ نماز کے لیے نیت باندھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں مالک حقیقی کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں، جس کا اقتدار، جس کی قدرت، جس کی رحمت، جس کی ربوبیت، جس کا عادل، جس کی قدرت، جس کی عافیت، جس کی سلامتی بے پناہ ہے. سب کچھ اس کے دربار میں ملنے والا ہے. تو نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، جذبہ ہی کچھ اور ہوگا. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے صحابہ کی نمازوں کی کیفیت کچھ اور تھی. کھو جاتے تھے، وہ دنیا کو بھول جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں غرق ہو جاتے تھے. پھر یہ وہ اسماء حسنہ ہیں جن اسماء حسنہ سے ہم واقف ہوتے ہیں تو ہم کو دعاؤں کا طریقہ آتا ہے. کیونکہ میں بھی اس گفتگو کے اخیر میں بھی ایک اشارہ کروں گا، اللہ کے ان پاک ناموں کی دہائی دیتے ہوئے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہے. قرآن مجید کی دعاؤں میں دیکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دیکھ لیجئے، کہیں یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارا جا رہا ہے، کہیں خیر الرازقین کہہ کے پکارا جا رہا ہے، کہیں احکم الحاکمین کہہ کے پکارا جا رہا ہے، کہیں رب العالمین کہہ کے پکارا جا رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کی واپسی میں جو دعا کی اس میں تو اسماء حسنہ کا اس انداز میں تذکرہ کیا، اور ربی رب المستضعفین، میرا بھی پروردگار اور کمزوروں کا ملجا ماوا، نہتوں کا سہارا، تیرے دربار میں اللہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں. تو یہ وہ اسماء حسنہ ہیں جن کے ذریعے سے دعا قبولیت کے معیار کو پہنچتی ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَدْعُوهُ بِهَا، ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، دعائیں کرو.
پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسماء حسنہ سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ خالق کی صفات ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ہے، لیکن ان صفات میں کا ایک حصہ، اگر آپ اس کو حصہ نہ بھی کہنا چاہتے ہیں، ایک ریفلیکشن، ایک جیسے روشنی کا عکس پڑتا ہے کہ سورج چمک رہا ہے اور آپ نے شیشہ رکھا اور شیشے پر سورج کی کرنیں گر رہی ہیں اور اس کو ریفلیکٹ ہو کر دوسری جگہ روشن کر رہی ہیں، دوسری جگہ جیسے گرتی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس، ایک پرتو، ایک ریفلیکشن ہمارے وجود پہ بھی پڑتا ہے۔ جب وہ ارحم الراحمین ہے تو ہمارے اندر بھی مہربانیاں ہونی چاہیے، جب وہ غفور الرحیم ہے، عفو درگزر کرنے والا، ہمارے اندر بھی معاف کرنے کی ادا ہونی چاہیے، جب وہ رازق ہے اور وہ رزق مہیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو بھی تاکید کی ہوئی یطعمون الطعام علی حبہ، تم بھی کھلانے کی صفت رکھو، غریبوں کے کام آؤ، ان کو کھلایا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو سمجھنے کی وجہ سے ایک ہماری اور آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں ایک اثر پڑتا ہے، اثر صاف محسوس ہوتا ہے اور بندوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اسماء حسنہ کو سمجھنا بہت اہم ہے، اس پر ٹائم دینا چاہیے، وقت دینا چاہیے، اور اسماء حسنہ کو سمجھنے سے قرآن مجید کا بڑا حصہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے، لہذا محنت کرنا چاہیے۔ یہ تقریباً ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے نکال دیا گیا ہے، کہانی، قصے، لمبی لمبی تقریریں ہیں اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کی اتنی اہمیت نہیں، لیکن ان پہ لمبے لمبے لیکچرز ہیں۔ اسماء حسنہ پر اہتمام کم ہے، اور شاید عرب ملکوں میں ہو تو ہو، ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں تو بہرحال برائے نام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی اس مسجد میں جو یہ بزم سجائی گئی ہے اور اس عنوان پر جو نشست کی گئی ہے وہ قابل مبارکباد ہے، اور اس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے، سننا چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی لائیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اگرچہ کہ بہت نام ہیں، بہت سارے، احاطہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 یعنی 99 میں ان کو بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما، کہ دیکھو اللہ کے 99 نام ہیں، فمن احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو پا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور ان کا جو معنوی اثر ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، تب تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 99 نام روایت میں بیان کیے جو ترمذی شریف میں آتے ہیں، یا وہ 99 نام جو قرآن مجید سے اخذ کیے گئے ہیں، ان میں ہم نے کوشش کی کہ اللہ کے خود لفظ پر ہم تحقیق کریں، جس کو اس میں جلالہ کہتے ہیں، اللہ کا کیا مفہوم ہے، پھر اس کے بعد سے رحمان رحیم جو بہت آیا ہے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ، پھر رب، اور رب کے بعد پھر ہم نے گفتگو کی تھی مالک، ملک، ملیک پر، جو قرآن مجید میں تینوں لفظ آئے ہیں، مالک یوم الدین، عند ملیک مقتدر، لہذا ملکیت اس کی کیسی ہے، اس کی اونرشپ کیسی ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوئی، اور جب وہ مالک حقیقی ہے تو اس نے کائنات کیسے پیدا کی، خالق پر ہم نے گفتگو کی، اور جب اس نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو تو بے سہارا نہیں چھوڑا، اور ہماری جو انڈسٹریز ہوتی ہیں جو ایک پروڈکشن پیش کرنے کے بعد دوسروں کے حوالے کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس کو فکر نہیں رہتی کیا وہ پروڈکٹ خراب ہے، اچھا ہے، چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، اس سے اس کو بحث نہیں رہ جاتی، اونرشپ شفٹ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ضروریات کی تکمیل بھی کر رہا ہے، اور رزق وہی پہنچا رہا ہے، رازق وہ کیسے ہے، اس پہ گفتگو ہوئی، اور پھر جب وہ رزق دیتا ہے تو کتنی وسعتوں کے ساتھ اس کے خزانے ہیں رزق کے جو ہمارے اور آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو واسع کے پر بھی گفتگو ہوئی۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ رزق میں تنگی کر دے، رزق میں وہ
इंसान को कमी के साथ दे, उसकी हिकमत जानती है। इसीलिए हमने इस पे भी गुफ्तगू की कि वो बासित भी है और काबिज भी है, खुलकर भी दे सकता है और हाथ रोक भी सकता है, उसकी मर्जी है। क्यों खुलकर देता है, क्यों रोकता है, इसकी हिकमतें भी बयान की गई। और जब अल बासित वल काबिज पर गुफ्तगू हुई तो लामहला उससे मुत्तसिल दो सिफतें और आती है कि अल मुइज़ वल मुज़िल के जैसे रिस्क में वो वसाते देता है, ऐसी इज्जतें भी अता करता है और इज्जतों से महरूम कर कर जिल्लत से भी दो चार करता है। इसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में डिक्लेयर किया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा तुइज़्ज़ु मन तशा तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सब अल्लाह के हाथ में, जिनको चाहे वो रिफातें दे, बुलंदियां अता करे, इज्जतें अता करे, जिनसे चाहे अल्लाह ताला इज्जतें खींच ले। मामूली चरवाहों को तख्ते हुकूमत पर बिठा देता है। मैंने उस वक्त इशारा भी किया था कि खुद जुल्करनैन कैसे जंगल में फेंक दिए गए थे और अल्लाह ताला ने उनको कितना बड़ा शहींशाह बनाया, और बड़े बड़े शहींशाहों को नाले में वो मौत के मुंह ढकेल देता है, ये उसकी कुदरत है। ये है अल्लाह ताला इज्जतों का देने वाला, इज्जतों का लेने वाला और जिल्लतों से दो चार करने वाला, और उसका काबू है, हर चीज पर कंट्रोल है, वो निगहबान है। और उसकी निगहबानी का आलम यह है कि पूरी कायनात को वो संभाला हुआ है। खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ए नबी पूछिए इनसे, कौन है जो जमीन को थामे हुए है, कौन है जो सितारों को थामे हुए है, कौन है जो सूरज को थामे हुए है। और फिर आगे चल के इरशाद फरमाया कि वलइन ज़ालता, अगर अल्लाह ताला छोड़ दे इनको, पुश कर दे, तो फिर अल्लाह ताला के बाद कौन सी ऐसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, हुकूमत, इक़्तिदार और कौन सी ऐसी ज़हानत, ताकत है जो संभाल सके इस पूरी कायनात को। और मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला का संभालना ये दरअसल अल मुहैमिन है। हैमना के जो माने होते हैं वो कंट्रोल और हुकूमत और ताकत के साथ निगहबानी करना। तो हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे अल मुहैमिन, निगरान, निगहबान, ये हमारे अल्फाज है, लेकिन अरबी के लिहाज से इसमें जो हुस्न है वो बहरहाल तर्जुमे में नहीं बयान हो सकता है, इसीलिए तशरीह करना पड़ता है कि हैमना का जो मफहूम होता है वो होता है एक ताकत के साथ, एक काबू के साथ निगरानी करना, एक काबू के साथ निगहबानी करना। लिहाजा आप जब कभी ये कहेंगे कि जैसे मसलन सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो निगहबानी कर रही हैं और वो कंट्रोल कर रही हैं, तो अरबी के एतबार से हैमना का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और उसी हैमना से लफ्ज मुहैमिन बना, जिस पर हमारी आखिरी नशिस्त में गुफ्तगू हो चुकी है। मुहैमिन का लफ्ज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमा कि वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। मुहैमिन के बाद जो सिफत आ रही है अजीज और जब्बार की, लेकिन अजीज और जब्बार की सिफत को मैंने मौखर कर दिया, डिले किया है आगे की नशिस्त के लिए, क्योंकि मानवी एतबार से मुहैमिन से बहुत करीब मफहूम रखने वाली वो कुछ और सिफतें हैं, और वो सिफतें क्या है उनका मैं आज तज़किरा कर रहा हूं। वो है सिफत हाफिज और हफीज। रूट वर्ड तो जैसे आप खुद समझ रहे हैं एक ही है, हा, फा और वो। हिफ्ज उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, हिफाजत का लफ्ज भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और हम हाफिज साहब का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं खास मानों में, महफूज का लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह 4-5 अल्फाज हमारी जुबान में भी इस अरबिक रूट से आ चुके हैं, मुंतकिल हो चुके हैं और हम इस्तेमाल करते हैं। मफहूम थोड़ा सा जहन में आ रहा है। हिफ्ज, हिफाजत करना, हिफ्ज कुरान कहते हैं हम कि कुरान मजीद को अपने जहन में महफूज कर लेना, अपने दिल में महफूज कर लेना। ये हिफाजत और हैमना का जो लफ्ज आया है मुहैमिन, वहां भी हमने कहा था निगहबानी और निगरानी, और यहाँ हाफिज का तर्जुमा भी हम निगरानी और निगहबानी ही से करते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है।
बहुत ही सेंसिटिव किस्म का फर्क है, जिसको जरा बेदार मगजी के साथ समझना होगा, क्योंकि जरा ऊँघते हुए समझना उसको मुश्किल है। मुहैमिन में जो हिफाजत होती है, मुहैमिन में जो निगरानी का कॉन्सेप्ट है, वो दरअसल बॉडीज से ताल्लुक रखता है। जैसा कि मैंने अर्ज किया ना, जमीन एक ग्लोब, अर्थ एक बॉडी है, जमीन, ऐसे ही सितारे हैं, सूरज है, चांद है, हमारा अपना जिस्म है, ये एक बॉडी है। ऐसी चीजों के ऊपर कंट्रोल करते हुए इनको हिफाजत में रखना, इसके लिए लफ्ज अरब इस्तेमाल करते हैं हाई मना, इख्तिदार, हुकूमत का तस्वुर, कंट्रोल का तस्वुर। लेकिन जब हिफ्ज का लफ्ज अरब इस्तेमाल करते हैं, हाफिज और हफीज दोनों लफ्ज जो अल्लाह ताला के लिए आए हैं, जिनको अभी मैं आपकी खिदमत में बयान करूंगा, उस मौके पर बॉडी नहीं होती है, कोई चीज नहीं होती है जिसकी हिफाजत की जाए, बल्कि मानवी हकीकतें होती हैं। जैसे मैं ये कहूं, बहुत आसान मिसाल है, हाफिज़ु अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो। नमाज की कोई बॉडी नहीं है ना, अमाल है वो तो, है ना। ऐसे जैसे दुनिया की बॉडी है, ये मस्जिद की एक बॉडी है, एक जिस्म है, इसको फिर दीवारें है, छत है। नमाज में ऐसी कोई चीज है क्या जिसको आप टच कर सकें, जिसका वजन हो, जिसका हजम हो? नहीं है, बॉडी अमल है एक। तो ऐसे अमाल के लिए, एक्टिविटीज के लिए मानवी जो चीजें होती हैं, अरबी में इसके लिए बहुत आसान लफ्ज आता है कि अरबी में कहते हैं जौहर और अर्ज, कि जौहर जिसकी बॉडी होती है और अर्ज जिसके माना होते हैं, मफहूम होता है, लेकिन जिस्म नहीं होता। लिहाजा जब हिफाजत का मसला आता है तो आप देखेंगे लफ्ज हिफाजत अरबी में, या कम से कम कुरान मजीद के तालिब इल्म की हैसियत से मैं कहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहां जहां इरशाद फरमाया वो मानवी हिफाजत के लिए है। आपके आमाल की हिफाजत, आपकी एक्टिविटीज की हिफाजत, आपके अजर की हिफाजत, आपके तसव्वुरात की हिफाजत, आपके नियतों की हिफाजत, ये सारी चीजों के लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज इरशाद फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला ने ये नबियों की जबान से ऐलान करवा दिया कि इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज। हूद अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं और उस दावत के रिएक्शन में इनकार ही इनकार है, मुखालिफतें ही मुखालिफतें। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज। देखो, सारी चीजें परवरदिगार की निगरानी, निगहबानी में है। तुम्हारी मुखालिफतों को भी वो देख रहा है, मेरी मेहनतों को भी देख रहा है। वो मेरी मेहनतों को जाया नहीं होने देगा, अजर देगा उस पर। तुम्हारी मुखालिफतों पर भी तुमको सजा मिलेगी, याद रखो। ये कॉन्सेप्ट में हजरत हूद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज। फिर आप देखेंगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ये तो हफीज का लफ्ज हो गया। अब हाफिज का लफ्ज देखिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आपके पास आपके साहिबजादे आते हैं और ये कहते हैं कि अब्बाजान, मुल्क मिस्र में एक ऐसा रूलर, हुक्मरान, बादशाह नुमाया हुआ है जो बहुत इंसाफ की बुनियाद पर राशन तकसीम कर रहा है, गल्ला दे रहा है। लिहाजा हम उनके पास जाना चाहते हैं, कहत है, खाने पीने के लिए हम तरस रहे हैं, कुछ खाने की चीजें लेकर आएंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम सब जा सकते हो, जो मेरा 12वां बेटा है बिन्यामीन, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कहा ठीक है, एक साहिबजादे आपके पास रहे, और 10 भाई चले गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुक्मरान थे वहां के, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गए कि मेरे वही भाई हैं जो मुझे कुएं में धकेल चुके थे। लेकिन आप इंसाफ पर कारबंद रहे, गल्ला आपने दे दिया, एक आदमी को 1-1 कुंटल, मिसाल दे रहा हूं मैं, वो देना था, दे दिया। हिम्ल बईर का लफ्ज आया है कि एक ऊंट पर जितना वजन लादा जाता था उतना एक एक आदमी को दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और कहा कितने भाई बहन है तुम लोग?
تو کہا کہ ہم لوگ تو جملہ 11 بھائی ہیں اور ابا تو بہت ضعیف ہیں، وہ سفر کے قابل نہیں ہے. تو کہا 11ویں بھائی کیوں نہیں آئے؟ وہ تو نوجوان ہے. کہا نہیں وہ نہیں آئے، کسی وجہ سے گھر پر رہ گئے. کہا آئندہ اگر ان کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا، ورنہ میں تم کو جھوٹا سمجھوں گا، غلہ نہیں دوں گا. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین سے ملاقات کرے. وہ 12ویں نمبر پہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر تھے. جملہ 12 بھائی تھے یہ. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے شرط لگا دی. دیکھتے دیکھتے سال گزر گیا، پھر غلہ ختم ہو گیا اور پھر ملک شام سے، فلسطین سے پھر مصر آنا ہے اور غلہ لینا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں ابا بنیامین کو لے جانا ضروری ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر کہہ دیا تھا. ابھی وہ نہیں پہچانے ہوئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ بنیامین کو نہیں لاؤ گے، 11ویں بھائی کو نہیں لاؤ گے تو ہم تم کو غلہ نہیں دیں گے، لہذا بنیامین کو لے جانا ضروری ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا حل امنتکم علیہ، میں تم پر بھروسہ کر لوں ایسے ہی جیسے میں نے یوسف کے بارے میں تم پہ بھروسہ کیا تھا. خالی ہاتھ لوٹے تھے اور کہا تھا بیڑیا کھا گیا، میں تم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا بنیامین کو. تو انہوں نے کہا ابا غلہ نہیں ملے گا، ضروری ہے، لے جانا ہے، ہر حال میں ضروری ہے. بڑے بھائی نے جو سب سے بڑے تھے قسم کھا کے کہا میں حفاظت کروں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں ابا کہ بنیامین کو کچھ نہیں ہوگا، بال بیکا نہیں ہوگا، آپ ہمارے حوالے کیجیے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا لے جاؤ، واللہ خیر حافظا، حفاظت تو بس اللہ کے ذمے ہے، وہ حفاظت کرنے والا، تم کیا حفاظت کرو گے. لہذا بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کے حوالے کر دیا. تو حافظن کا وہاں حافظ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. حفیظ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، حافظ بھی آیا ہے، دونوں کا مفہوم حفاظت کرنے والا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ زیادہ تر اس کا اطلاق ہوتا ہے حفاظت، ایسی حفاظت جو آپ کا اجر محفوظ رہے، آپ کی عبادتیں محنتیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں محفوظ رہے، ضائع نہ ہو جائے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم زندگی بسر کر رہے ہو نا، اور تم سرگرمیاں انجام دے رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، یہاں تک کہ تم گفتگو کرتے ہو. یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لہو معقبات من امرہ، ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. عقبہ کے معنی یہ کے بعد دیگر آنے والا، ایک چلا جائے تو دوسرا آ جائے باری باری. تو فرمایا اللہ کے حکم سے وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کی ذمہ داری ایک الگ ٹیم کی ہوتی ہے، صبح کی ذمہ داری الگ ٹیم کی، فجر کے وقت دن والے آ جاتے ہیں اور مغرب کے وقت وہ دن والے چلے جاتے ہیں، رات والے فرشتے آ جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کرامن کاتبین، یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے نام اعمال کو لکھتے ہیں. یحفظونہ، ارشاد فرمایا وہی حفظ کا لفظ ارشاد فرمایا محفوظ کر دیتے ہیں وہ تمہاری ساری سرگرمیوں کو. اتنا تمہاری یعنی الرٹ ہو کر وہ تمہاری ساری چیزوں کو لکھتے ہیں، اتنا الرٹ ہو کے کہ ما یلفظ من قول، ایک لفظ بھی جو تم بولتے ہو نا وہ ان سے نہیں چھوٹ کر جاتا، وہ ریکارڈ کرتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ فوراً اس کو ریکارڈ کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں. لہذا سارے تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور ساری تمہاری کوششیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ وہ لکھنے والے محفوظ کرنے والے ہیں جو تمہاری ساری سرگرمیوں کے بارے میں جانتے ہیں، کس خانے میں لکھنا ہے، کس ڈبے میں لکھنا ہے، کس ٹیبل میں ریکارڈ رکھنا ہے، ساری چیزوں سے ان کو ہدایتیں دے دی گئی، وہ واقف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ریکارڈ پیش کرتے ہیں جو کہاں محفوظ ہو رہا ہے، سارا ہمارا نام اعمال الیہ یصعد الکلم الطیب، ارشاد فرمایا اٹھتے ہیں آسمان کی طرف، اوپر جاتے ہیں اور جانے کے بعد ارشاد فرمایا فی اللوح المحفوظ، محفوظ قسم کی ایک تختی ہے. اب وہ تختی سے آپ اس کو ترجمہ کر لیجئے، آپ اس کا ایک ماسٹر سرور سے ترجمہ کر لیجئے، آپ اس کو ایک خزانے سے
ایک اسٹور سے کسی چیز سے آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے, وہاں جا کر یہ سارے نام اعمال محفوظ ہوتے چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں خود انسان کے حوالے کرے گا, اور پھر وہ سوال جواب کے مرحلے سے گزرے گا. لہذا یہ ہماری ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں, ہماری ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ساری چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے, محفوظ کر رہا ہے, اس کی نگرانی میں ہے. کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی, کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی, اور ہر چیز کا اجر ملنے والا ہے. اس طرح سے اعمال ضائع نہیں ہوتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں تقریباً 17 مہینے گزر چکے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی جانب دیکھتے تھے کہ اب قبلہ بدلنے والا ہے, اور فلسطین میں مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے جو نمازیں ہوتی تھی وہ حرم کی طرف اب رخ کر کے نمازیں ہوں گی. تو پھر آخر کار حکم آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اب اپنا رخ نمازوں میں پھیر لو مسجد حرام کی جانب. صحابہ نے رخ پھیر لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا, قبلہ طے ہو گیا کہ مسجد حرام, کعبۃ اللہ, بیت اللہ, مکہ مکرمہ میں جو مسجد حرام واقع ہے اس کی جانب ہم کو نمازوں میں رخ کرنا. تو لوگوں نے سوال اٹھایا اور یہودیوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے. انہی پروپیگنڈوں میں ایک پروپیگنڈا تھا کہ اب تک جو لوگ نماز پڑھتے آئے, یہ 16 مہینوں کی نمازیں تو اکارت ہو گئی, غلط قبلے پہ گویا تم نے پڑھی, غلط رخ پر تم نے پڑھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا, کوئی بھی عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ساری نمازوں کا تم کو اجر ملے گا, کیونکہ اس وقت تک تم کو معلوم نہیں تھا کہ اصل قبلہ یہ ہے, اور عدم علم کی وجہ سے تم کر رہے تھے, نیت تمہاری اچھی تھی, اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف, تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی عمل تمہارا ضائع نہیں ہوگا, ساری نمازوں پہ تم کو اجر ملے گا. ایک تو یہ بشارت ہو گئی کہ وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. ایک یہ بشارت بھی مل گئی کہ اگر ہم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو اور نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے. یہ سوال عام طور پر کھڑا ہوتا ہے اور لوگ عام طور پر یہ پوچھتے کہ فلاں کام میں کر رہا تھا, مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا. ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ان کا سفر ہوا رمضان المبارک میں کئی سال پہلے. اس زمانے میں 1 مہینے کا ویزا عمرے کا ملتا تھا, تو ان کا سفر ہوا حجاز, اور روزانہ مسجد عائشہ جاتے, انار دھو کے احرام باندھ کے وہ آتے اور عمرہ کرتے, روزانہ ایک عمرہ. پورے مہینے میں انہوں نے 30 عمرے کیے. بعد میں ان کے سامنے یہ حکم آیا کہ کثرت عمروں کی مطلوب نہیں ہے, کثرت تو طواف کی مطلوب ہے. روزانہ عمرہ کرنا مسجد عائشہ جا کر یہ مطلوب نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قیام رہا حجۃ الوداع میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عمرہ کیا. روزانہ آپ چاہتے تو عمرہ کر سکتے تھے. مسجد عائشہ سے جو ہم عمرہ کرتے ہیں وہ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک خاص مسئلے میں رخصت دی گئی تھی کہ ایک وجہ سے وہ طواف نہیں کر سکی تھی, تو حضور نے کہا تھا کہ جاؤ وہاں اس علاقے میں جا کر تم احرام باندھ کر, یعنی عورتوں کا جو احرام ہوتا ہے وہ احرام کی تکمیل کر آؤ اور تم عمرہ کر لو. وہاں مسجد بنا دی گئی مسجد عائشہ کے نام سے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے عمرہ کیا جائے, صبح میں ایک شام میں ایک, یہ مطلوب نہیں. تو اب وہ صاحب کہنے لگے پھر میرے عمروں کا کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. مسئلے کا علم نہیں تھا, جذبہ اچھا تھا تمہارا, یہاں تم دوڑ رہے تھے اللہ کی راہ میں, دھوپ برداشت کر رہے تھے, بھاگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ اجر دے گا, اجر ضائع نہیں ہوگا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب صدقہ لے کر نکلے اور رات میں انہوں نے مسجد میں ایک ایسے شخص کو صدقہ دے دیا جو مستحق نہیں تھے, دولت مند تھے. اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ تھوڑی تھی کہ پہچان لیا جائے, اندھیرا ہوا کرتا تھا. اونٹ کی چربی کے
दिए जलाए जाते थे जो मगरिब के साथ जलाते घंटे 2 घंटे के बाद वो खत्म हो जाते थे, रात भर थोड़ी जलते थे वो। लिहाजा अंधेरे में उन्होंने सदका किया और एक खाते पीते के हाथ में दे दिया बेचारों ने। और दूसरे दिन पता चला कि वो तो मुस्तहिक ही नहीं थे। फिर उसके बाद से उन्होंने कहा नहीं मैं आज फिर दूंगा। लिहाजा फिर वो कुछ रकम लेकर निकले और दे दिया। तो उन्होंने एक चोर को दे दिया। सुबह इत्तला हुई कि जिसको सदका दिया गया वो तो चोर था। और तीसरे दिन फिर वो लेकर निकले तो एक ऐसी खातून के हाथ में पड़ गया जो नाजायज काम के जरिए से पैसे कमाती थी। फिर शोर हुआ रात में, सदका देने वाला कौन था, भोला भाला, ये देखो फला औरत को पैसे देकर चला गया। वो हुजूर की खिदमत में कहा अल्लाह के रसूल रोजाना अच्छी नीयत से जा रहा हूँ और कर रहा हूँ, लेकिन वो तो मुस्तहिक को सदका मिल ही नहीं रहा है, मुझे कैसे नेकी मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारा अजर जाया नहीं होगा, तुम्हारा अजर जाया नहीं होगा। फरमाया देखो जो तुमने अमीर को दिया ना वो शर्मिंदा हुआ होगा कि मैं अमीर होते हुए सदका ले रहा हूँ, मुझे हालांकि सदका करना चाहिए, लिहाजा वो सदका करेगा, तुमको उसका अजर मिलेगा। कहा चोर को तुमने सदका दिया वो ये सोचेगा कि अल्लाह ताला कादिर है कि बगैर चोरी किए हुए भी हलाल जरिए से वो आमदनी देने पर, लिहाजा वो कम से कम 1 रात की चोरी से तो रुका होगा, तुमको उसका सवाब मिलेगा। और फरमाया कि जो बदकार खातून थी उसको पछतावा हुआ होगा कि हलाल आमदनी मिल रही है, मैं बिला वजह हराम रास्ते पर चल रही हूँ, लिहाजा वो पछतावे की वजह से हराम से रुक जाएगी, तुमको उसका अजर मिलेगा, अजर बहरहाल मिलेगा। अल्लाह ताला नेकियों के अजर की हिफाजत फरमाता है, जाया नहीं फरमाता है। ऐसे हिफाजत फरमाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे तुम्हारा जानवर बच्चा दे देता है और वो बच्चे की खुद जानवर हिफाजत नहीं कर सकता, तुम करते हो, उसको नहलाते हो, धुलाते हो, उसको खिलाते हो, पिलाते हो, यहाँ तक कि फरबा बड़ा हो जाता है और वो जवान हो जाता है, तुम्हारे काम आता है। फरमाया ऐसे ही है मिसाल कि तुम 1 रुपया 2 रुपया देकर भूल जाते हो, लेकिन अल्लाह ताला उसकी निगहदाश्त करता है, निगरानी करता है, उसको तरक्की देता है, इजाफा करता है। क़यामत के दिन तुमको वो अजर एक बड़े पहाड़ की शक्ल में मिलेगा कि जैसे तुमने सोने का पहाड़ अल्लाह की राह में तकसीम किया, तुम ताज्जुब से कहोगे कि मौला इतना बड़ा सदका तो दुनिया में मैं किया ही नहीं था, इतनी बड़ी नेकी तो मैं किया ही नहीं था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा नहीं, जो तुमने 1 रुपए दिए थे ना वो 1 रुपया तुम्हारे लिए बहुत अहम था, क्योंकि उस 1 रुपए की वजह से तुम्हारे जेब में पैसों की कमी हो गई और तुम बस में नहीं चढ़ सके और तुम पैदल गए, कुर्बानी दी, उस 1 रुपए को मैंने कबूल किया और उसमें मैं बढ़ोतरी करते हुए, उसकी हिफाजत करते हुए, उसकी तरक्की करते हुए आज तुमको और जबरदस्त और बड़ा अजर में लौटा रहा हूं। ये है अल्लाह ताला की हिफाजत। लिहाजा अल्लाह ताला जो है वो हिफाजत फरमाता है और इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात, अपने माल को ज़कात के जरिए से महफूज कर लो, ज़कात के जरिए से अपने माल को महफूज कर लो। ज़कात दोगे तो तुम्हारे माल महफूज हो जाएंगे, बर्बाद नहीं होने देगा अल्लाह ताला, बर्बाद नहीं होने देगा। मैं एक वाकया इससे पहले भी मैं किसी जगह बयान किया था, क्योंकि मुझे बहुत क्लिक करा था वो वाकया, मैं तड़प गया था, मेरे रूम पे खड़े हो गए थे कि एक साहब का आलम ये, उन पर लाखों रुपए ज़कात वाजिब होती थी, मरहूम इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। लाखों रुपए ज़कात 90s की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये ज़कात में कैसे खर्च करूं, उसके लिए एक ट्रस्ट बना लिया। ट्रस्ट उन्होंने बनाया, मुझे खुद बताया उन्होंने, कोई बात सुनी सुनाई नहीं कर रहा हूं मैं। ट्रस्ट बना लिया, उसमें अपनी ज़कात वो जमा कर लेते, लाखों रुपए। और मैं समझता हूं शायद उस जमाने में तकरीबन सालाना 20-22 लाख रुपए जमा होते, करोड़ 1.25 करोड़ रुपए तो जमा हो गए थे। और उसके बाद वो क्या करते थे, घर के मामा की तनख्वाह, पहरेदार की तनख्वाह, ड्राइवर की तनख्वाह, सिक्योरिटी की तनख्वाह, ये इसकी तनख्वाह, उसकी तनख्वाह, सब उसी में से दे रहे, ट्रस्ट चल रहा है, डंडी मारना ज़कात में। याद रखिए, आप ज़कात जिसको दे रहे हैं वो उसका कोई भी बदल आप पर वाजिब ना हो रहा हो, आपके घर में वो काम कर रही है, इवन आप 12 महीने की तनख्वाह देकर अगर 13वें महीने की तनख्वाह बोनस के हैसियत से ज़कात दे रहे हैं तो गलत है, क्योंकि बोनस भी एक तरह से मेंटली
ایک طے رہتا ہے, ذہنی ایگریمنٹ رہتا ہے کہ ہم عید کے موقع پہ کچھ دیں گے, ان کو ایک تنخواہ فاضل دیں گے. تو اس طرح زکات نہیں ادا کرنی چاہیے. زکات تو وہاں ہونی چاہیے جہاں آپ کو کچھ دینا ہے ہی نہیں, بس اللہ کے لیے آپ عطا کر دیں. لہذا وہ صاحب جو ہے یہ اس طرح سے مال کو وہ اپنے پاس سیو کرتے اور اپنے خرچوں پر لگاتے, شاہانہ زندگی. اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی سال 6 مہینہ, اور جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو کیفیتیں بیان کی تو اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور مسجد ہی میں انہوں نے وہ کیفیت بیان کی. اور اس کے بعد ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ راشد صاحب حیدرآباد کا کون سا ڈاکٹر ہے جس کے در پر نہ گیا ہوں میں. دل میں سوچا جس کے در پر جانا تھا آپ اسی کے در پر نہیں گئے. تصحیح کرنی چاہیے تھے آپ کو اپنے اعمال کی, لیکن ذہن آپ کا جا رہا ہے تو بس ڈاکٹروں کی طرف, رپورٹس کی طرف, خرچہ ہی خرچہ, خرچہ ہی خرچہ. اور انہوں نے جمع کیا تھا کروڑ سوا کروڑ, اللہ تعالیٰ نے خرچ کرایا 2-2.5 کروڑ. اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں ڈالا. یہ اللہ کے رسول فرماتے تھے حسنوا اموالکم بالزکات, زکات ادا کرو ٹھیک ٹھاک, مال کی حفاظت ہوگی, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. عجیب و غریب طریقے سے آپ کا مال لٹ بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے اس کو پھیر کر لائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. لہذا مال کی حفاظت کے سلسلے میں یہ فرمایا, اور یہ کہا گیا کہ حسنوا اعمالکم وجوارحکم بالطاعات, اپنے آرگنز کی, جوارح کہتے ہیں جسم کے اعضاء کو, اپنے اعضاء کی حفاظت کرو اطاعت کے ذریعے سے, فرما برداری کے ذریعے سے. اب آپ سوچیں گے کہ خوب نمازی, خوب اللہ کا نیک بندہ, کوئی گناہ نہیں کرتا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہارٹ ٹوٹ جاتا ہے, آپریشنز ہو جاتے ہیں, وفات ہوتی ہے, یہ تو ہونا ہے دنیا میں, لیکن اس کا بدل ملنے والا ہے. یاد رکھیے اس کا بدل ملنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو اس کی آنکھوں میں آزماتا ہے اور آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں تو سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے سوائے جنت کے بینائی چلی جاتی ہے بسا اوقات, بعض امراض ایسے ہوتے ہیں. لہذا فرمایا دیکھو جنت کے سوا اس کو کوئی اور اجر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا, یعنی سب سے بڑا جو اجر ہے جنت وہی عنایت فرمائے گا. اعضاء ہمارے جب اللہ کی راہ میں لگیں گے اور جب نافرمانی سے بچیں گے, ہمارے اعضاء فرما برداری میں لگیں گے, تو اس کا جو اجر ملنے والا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کروں تاکہ ہم کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آئے کہ ہمارے اعضاء, ہمارے آرگنز جب دنیا میں اللہ کی فرما برداری میں لگیں گے تو بدل کیسا ملنے والا ہے, یہ ذرا سا ہمارے ذہنوں میں آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, یہ سن 8 ہجری کی بات ہے, ہجرت کا 8واں سال چل رہا ہے. مکہ مکرمہ فتح ہونے سے ذرا مسلمانوں کی شہرت ہو گئی پوری دنیا میں کہ ایک آخری رسول اٹھ کھڑے ہوئے, ان کی امت ہے کہ کامیابی پہ کامیابی مل رہی ہے. تو بیزنٹائن امپائر جو تھی, روم کا لشکر 1 لاکھ لشکر تیاری کیا, مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی سوچنے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی میں فوجوں کو تیار کیا. تو کتنے سپاہی تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے, صرف 3000. 3000 سپاہیوں کو دے کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے, بعد میں زید بن حارثہ, کہ بالکل بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے, ان کو امیر بنا دیا اور اس لشکر کو بھیجا اور کہا دیکھو اگر زید شہید ہو جائیں تو ان کے نائب بنیں گے, ان کی نیابت کریں گے جعفر, حضرت جعفر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. کہا جعفر تم جھنڈا تھام لینا اسلام کا, تم پھر لیڈر بن جاؤ گے, ٹیم کے انچارج بن جاؤ گے. کہا اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تیسرے نمبر پر یہ رہیں گے. کہا اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم لوگ آپس میں مشورہ کر کر اپنا امیر بنا لینا. 3 کو تو اللہ کے رسول نے نامزد فرمایا ترتیب سے, اس کے بعد کہا پھر تم لوگ مسلمانوں فیصلہ کر لینا. فوج چل پڑی. چلتے چلتے مدینہ منورہ کے نارتھ میں خوب دور جانے کے بعد آج کل وہ اردن میں ہے, مؤتا نامی ایک جگہ, وہاں فوج پہنچ گئی
اور وہاں مدبیر ہو گئی رومیوں کی 1 لاکھ لشکر سے جنگ ہو رہی ہے. 1,03,000 ریشیو دیکھیے 3%. زبردست لڑائی ہو رہی ہے, زبردست لڑائی ہو رہی ہے, اور ایسا جم کے لڑ رہے تھے, ثابت قدم 1 انچ دشمن ہٹا نہیں سکا. لیکن جو امیر تھے حضرت زید وہ شہید ہو گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے جیسے تھے, بہت تکلیف ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. پھر اس کے بعد سے دوسرا دن ہوا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے, اور پھر لڑائی شروع ہوئی, خسمسان کی جنگ, اور مسلمانوں کا پیر نہیں اکھاڑ سکے. زبردست جنگ ہوتی رہی. لیکن ہوا یہ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر ایسا تلوار سے وار کیا, پورا ہاتھ یہاں سے کٹ کے گر گیا, پورا ہاتھ الگ. بائیں ہاتھ سے آپ نے جھنڈا پکڑ لیا, اور ویسے ہی لڑائی چل رہی ہے. ایک دشمن نے پھر گھاگ لگا کے یہاں پہ جو وار کیا, یہ ہاتھ کٹ کر گر گیا پوری طرح, دونوں ہاتھ کٹ کے گر گئے. تو حضرت جعفر نے دونوں کوہنیوں سے جھنڈے کو تھام کر لڑنا شروع کیا. ایک صحابی کہتے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ جعفر ویسے ہی گھوڑے پر ہیں جیسے کہ دونوں ہاتھ سے ہی سلامت, اور فوجیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہمت دلا رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ پر حملہ ہوا. اتنی تلواریں برسائیں پیٹھ پر, اتنی تلواریں کہ آپ شہید ہو کر گرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کو منظر دکھایا جا رہا تھا باضابطہ. روایتوں میں آتا ہے, آپ سیرت ابن ہشام اٹھا کر دیکھیے, اور بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے غزوہ مؤتہ کے نام سے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اب جعفر بھی شہید ہو گئے. پھر فوراً آپ نے کہا یہ دیکھو جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 پر دے دیے ہیں, وہ دونوں پروں سے جعفر جنت میں اڑ رہے ہیں, جنت میں جعفر اڑ رہے ہیں, 2 پر دے دیے اللہ تعالیٰ نے. لہذا حضرت جعفر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی زبان پر نام ہوگا جعفر الطیار. طیار کے معنی اڑنے والا. اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں کرتا. فرمایا اپنے اعضاء کی حفاظت کرو, تم اپنے اعضاء کی حفاظت کرو تم طاعتوں کے ذریعے سے, فرما برداری کے ذریعے سے, کہ اللہ کی راہ میں جب یہ خرچ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, بدل دے گا تم کو. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا بدل ہے. اور یہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ تم اپنے عقیدے کی حفاظت کرو, اپنی فکر کی, تھاٹس کی, عقیدے کی. اور پھر اس کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ انہوں نے جھنڈا تھام لیا, وہ جنگ لڑتے رہے. اور تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوہ عبداللہ بن رواحہ کا تخت جنت میں لایا جا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, کہا تھوڑی دیر روک دیا گیا, کہا ہاں اب داخل کر دیا گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیوں روکا گیا تھوڑی دیر کے لیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید عبداللہ بن رواحہ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے تردد پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ ہم پلٹ جائے, ایک کے بعد ایک کٹ رہے ہیں, کب تک ہم 1 لاکھ, بس تھوڑی دیر کے لیے, اتنی دیر کے لیے روکا گیا, کہا اب بڑھا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اجر, جیسا آپ کا معاملہ ہوگا ویسا اللہ تعالیٰ اجر عنایت فرمائے گا. یہ تھوڑی دیر کے لیے جو تردد ہوا نا, یہ فکر کی آپ حفاظت کیجئے, تھاٹس کی, نیتوں کی حفاظت کیجئے, عقیدے کی حفاظت کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کی حفاظت کرے گا, اس کے اجر کی حفاظت کرے گا. لہذا مال کی حفاظت صدقات کے ذریعے سے, اعضاء کی حفاظت وہ ہوتی ہے کس سے؟ فرما برداری, اطاعت ہی اطاعت, اور فکر کی, عقیدے کی, نیت کی, جو دل و دماغ میں آنے والے خیالات ہیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے. کس کے ذریعے سے؟ ثابت قدمی کے ذریعے سے. جمع ہوا ہونا چاہیے انسان کو. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں آپ جانتے ہیں, اتنا اونچا مقام ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 4 جو عام طور پر مسالک ہے اس میں اہم ترین مسلک ہے حنبلی مسلک, آپ نے سنا ہوگا. بڑے محدث, اللہ تعالیٰ کے انتہائی نیک بندے. آپ اندازہ کیجئے کہ امام احمد بن حنبل کا کیا مقام تھا کہ جب فتنہ خلق قرآن شروع ہوا اور قرآن مجید کو مخلوق کہا جانے لگا
تو حضرت امام احمد ابن حنبل سے بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ آپ فتویٰ دیجئے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا اللہ نے کہا کلام اللہ، میں کلام اللہ کہوں گا، اس کے سوا میں کچھ نہیں کہوں گا، چاہے میری گردن اڑا دو. رمضان المبارک میں عرب کے ریگستان میں امام احمد ابن حنبل کو کھڑا کیا گیا، آپ کی قمیض اتار دی گئی اور آپ کی عمر 80 سال ہے اور آپ حالت صیام میں روزے میں ہیں. آپ اس کے بعد بادشاہ نے کہا فتویٰ دو گے یا پیٹھ پہ کوڑے برساؤ؟ کہا اللہ کا کلام ہے کلام اللہ، بس اتنا جانتا ہوں، یہ خلق اللہ مخلوق اللہ یہ سب میں نہیں جانتا، کلام اللہ کو کلام اللہ کہوں گا. کوڑے برسنا شروع ہو گئے اور 1 2 3 اس زمانے میں جلاد جیسا مارتا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ 12 بج رہے، سورج ہے کہ سوا نیزے پہ اور ریگستان گرم لو ہوا اور گوشت کا ایک اتنا بڑا ٹکڑا آپ کی پیٹھ سے نکل کے گر گیا اور سوراخ پڑ گیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ غلط کر رہے ہیں، یہ بزرگ کی جیسے ہی وفات ہوگی آپ کا تخت الٹ دیا جائے گا، آپ کے محل کو آگ لگا دی جائے گی، ان کے چاہنے والوں کا آپ امتحان لے رہے ہیں. جب گھبرایا ڈرا کہا اچھا چھوڑ دو چھوڑ دو. پھر آپ کا زخم ایسا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے شاگرد اس میں مرہم بھرتے تو 4 انگلیاں اندر جاتی تھی. تو ایک مرتبہ ایک شاگرد زخم میں مرہم لگا رہے تھے تو تکلیف ہوئی، اللہ کہا تو کہا امام صاحب آپ بدوا دیجئے نا، آپ بدوا دیجئے نا، بادشاہ کو اللہ تباہ کر دے. کہا میں کیسے بدوا دوں، وہ حضور کے چچا کی نسل سے ہے نا، عباسی بادشاہ تھے، عباسی دور تھا، حضور کے چچا کی نسل سے ہے وہ لوگ، میں کیسے ان کو بدوا دے سکتا ہوں. یہ مقام امام احمد بن حنبل کا، بہت بڑے محدث ہیں. ہم لوگ زیادہ تر بخاری شریف سے مسلم شریف سے واقف ہوتے ہیں، لیکن بخاری اور مسلم سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند لکھی تھی، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے مسند احمد کے نام سے. تو بڑا مقام امام صاحب کا. بس اب آخری وقت ہے، نزا کی کیفیت ہے اور چمچے سے ان کے فرزند وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہوئے، وہ پانی پلا رہے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل کراہتے ہوئے کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. ایک بار کہا، 2 بار کہا، تیسری بار کہا، فرزند ہے کہ پریشان ہو رہے ہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں کیا کہنا چاہتے؟ لہذا کہا کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، آپ پانی کو مؤخر کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو آنکھیں کھولی، کہا اچھا تم ہو. میں اصل میں میری بے ہوشی میں شیطان میرے سامنے آیا اور کہا واہ امام کیا آپ کا خاتمہ ہے، کیا ایمان ہے آپ کا، کیا اونچا مقام ہے آپ کا. تو میں نے اس سے کہا ابھی نہیں خاتمہ بالخیر تو ہونے دے، اسلام پہ میں مر تو جاؤں، ایمان پہ مر تو جاؤں، تب جا کے میں امام ہوں، تب جا کے میں کوئی چیز ہوں. عقیدے کی حفاظت، فکر کی حفاظت، نظریے کی حفاظت، کہ ایسا نہ ہو کسی وقت شیطان ڈاکہ ڈال دے، شیطان ڈاکہ ڈال دے. مصیبت یہی ہوتی ہے ہمارے کتنے بڑے بڑے لوگ نیک نیتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر ایک مرحلے میں آ کے شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے. اب ان کو دھیرے دھیرے غلط کاموں کی طرف، دکانداری کی طرف اور ذاتی فائدے اٹھانے کی طرف لگا دیتا ہے، لہذا ان کو ڈگر سے ہٹا دیتا ہے اور جس دین کی خدمت اور جس تحریک میں لگے ہوئے تھے اس سے وہ سرکتے چلے جاتے ہیں. لہذا فرمایا کہ دیکھو اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنی فکر کی حفاظت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر اس پر وہ اجر عنایت فرمائے جو اجر لافانی ہے، ختم نہ ہونے والا ہے. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے تھے، احفظ اللہ یحفظک اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ احفظ اللہ، اللہ کی تم حفاظت کرو، یعنی اس کے خوف کی، اس کی نگہبانی کی، اس کی نگرانی کی، اور ہر دم وہ موجود ہے، اس احساس کی ہم حفاظت کرتے رہے ہر مقام پر، رات کی تاریکیوں میں، خلوتوں میں، دوریوں میں، اپنے ملک سے دور دراز چلے گئے ہوں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں. لیکن کیا عالم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ محل ہے، محل کے دروازے بند کر دیے گئے، پہرے بٹھا دیے گئے. قرآن مجید کی آپ تعبیر دیکھیے،
गलकतिल अबवाब नहीं इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, गलकतिल अबवाब फरमाया, अच्छी तरह दरवाजे उसने बंद किए थे, पैक कर दिया था कि कहीं से कोई झांक भी ना सके। और उसके बाद कहा था हाय तलक, आइए यूसुफ आप हमारी ख्वाहिश को पूरी कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मात अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के नाम की दुहाई के साथ लर्जा तारी हो गया और घबरा गए, भागने लगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहों से। इल्फिज़िल्लाह, हिफाजत करो अल्लाह के तसव्वुर की, अल्लाह के अकीदे की, और वो हमको देख रहा है इस एहसास की, तो फिर अल्लाह ताला भी तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला भी तुमको बदअमालियों से बचाएगा, गुनाहों से बचाएगा, तौफीक देगा और फिर जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा। यह है अमली असर जो हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि हम अपने अमाल की हिफाजत करें, हम अपने अकीदे की हिफाजत करें। इसके साथ साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बता दी है और उस दुआ का हम एहतमाम किया करें। उसके अरबी अल्फाज है, और आमतौर पर क्लासरूम का आदि मैं बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल करता हूं, यहाँ तो मस्जिद का माहौल है, लेकिन ऐसी दुआएं अगर लिख दी जाए और याद कर ली जाए तो बहुत काम की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करते थे, सोने के लिए जब लेटते तो कहते बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी, परवरदिगार तेरे नाम पर अपने पहलू को रख रहा हूं। वबिका अरफाऊहु, जब उठूंगा तो अल्लाह तेरा नाम लेकर उठूंगा। इन अमसकता नफ्सी फरहमहा, अल्लाह अगर रात को आप मौत दे रहे हैं तो फिर रहमतों से दो चार कीजिए। व इन अरसलतहा फहफिज़हा बिमा तहफज़ु बिही इबादक सालिहीन, अल्लाह नई जिंदगी अगर सुबह आप दे रहे हैं तो फिर मेरी आप हिफाजत फरमाइए जैसे आप अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाते हैं, तौफीक देकर, गुनाहों से बचाकर, अल्लाह ऐसे ही मेरी हिफाजत फरमाई। ये है अल्लाह ताला जिसकी सिफत हफीज की शक्ल में भी आई है, हाफिज की शक्ल में भी आई है, और यही वो मानवी हिफाजत है जिसके लिए आप देखेंगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमें उसकी हिफाजत करने वाले इरशाद फरमाया। लाज़मी बात है, कुरान मजीद कोई एक बॉडी का नाम नहीं है, एक जिस्म नहीं है ग्लोब की तरह, बल्कि एक अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला अपने कलाम की, कलाम के मानों की और कलाम की खिदमत करने वालों की हिफाजत भी फरमाता है। ये है अल्लाह ताला की सिफत हाफिज और हफीज, जो दरअसल मुहैमिन ही का एक एक्सटेंशन है, एक लतीफ फर्क के साथ कि मुहैमिन में एक वजूद की, एक जिस्म की हिफाजत होती है और हफीज में और हाफिज में मानों की, उसके रिजल्ट्स की, एक्टिविटीज की हिफाजत होती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि इन अस्माए हुस्ना को हम समझे और उसके तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें और अमली जिंदगी में हम तब्दीली पैदा करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।